جیسے ہمارے اماموں کے اوپر ہماری مومنین کا ایک معاملہ پیش ہوتا رہتا ہے 12 اماموں پر، اسی طرح سے نبی کریم کے اوپر بھی وہاں سنتے ہیں تو رہا کہ اللہ جھوٹی جو میری قبر کے پاس سلام پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، میں سنتا ہوں خود اپنے کانوں سے، اور دور سے جو پڑھتا ہے وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ فرمائے کہ جو مر گیا ہے، نبی ہو، ولی ہو، کوئی ہو، گناہگار ہو، یہ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، یہ مردے ہیں، یہ قبر والے ہیں، ان کے اندر جان کی رمق نہیں ہے۔ اللہ کی بات یہ ہو، اور دیوبندیوں بریلویوں اور اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہو کہ نہیں، یہ بات اللہ سے بدا ہو گیا ہے، اللہ نے اس کے اندر بھول اللہ سے ہو گئی۔ یا استثناء بھی نہیں کیا کہ اللہ کے نبی سب کے ساتھ یہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ تو سنیں گے۔ اللہ فرمائے ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، مرنے کے بعد پھر قیامت میں تم زندہ کیے جاؤ گے۔ یہ کہتے ہیں نہیں، نبی سب زندہ ہے، اور نبی کیا، سارے ان کے اولیاء زندہ ہے، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ ایک تو یہ کفر کتاب اللہ کا، دوسرے یہ کہ اللہ کے فرشتے ہیں ان للہ ملائکۃ سیاحین یبلغون عن امتی السلام، کہ یہ جھوٹی روایت زازان جس کے اندر ہے شیعہ، کہ اللہ کے فرشتے گھوم رہے ہیں تلاش میں یبلغون عن امتی السلام پڑھے، اور آپ آتے ہیں اس عمل کو لے جا کر اللہ کے نبی سب پر پیش کر دیتے، اللہ کی طرف نہیں، گویا عربی بھی نہیں جانتے، یہ فرشتے لگا دیے گئے۔ یہ اللہ کا بندہ تو اللہم صلی کہتا ہے، یہ اللہ تو رحمت فرما، اور وہاں جانے کا کیا معاملہ ہے؟ تو آپ غور فرمائیں کہ عقیدے کے معاملے میں عالم یہ ہے کہ سارے حنبلی، سارے سعودی تھے، سارے اہل حدیث، ان کے میاں نذیر، نواب صدیق الحسن خان، وحید الزمان، آج کل کے جھنڈا جتنے مانے گئے ہیں ان سے آج تک جتنے گزرے ہیں، سب کا عقیدہ میں نے فوٹو کے ذریعے دیا ہے، ان کی کتابوں سے دیکھو تو بتاؤ کہاں جائیں کس مسلک پہ جائیں؟ اللہ فرمائے مسلک کی طرف نہ جاؤ، تفرقے نہ ڈالو، وہ سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، تمہارا مسلم نام رکھا ہے، اس سے پہلے کتابوں میں بھی اللہ نے بتایا ہے اور اس کے بعد بھی، اور آج کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی حنفی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی اہل حدیث۔ اس لیے انہوں نے بالکل سچا کہا، مسلم کوئی طرح اس معاملے میں بالکل انہوں نے حق ادا کر دیا کہ جب ہم مسلم نہیں ہیں تو ہم کیوں اپنے کو مسلم کہیں۔ تو یہ کیفیت ہے آج اس دنیا کی، اس کے اندر ہم اور آپ نمازیں پڑھنے والے بے حساب، کوئی امت آج جو موجود ہے، کوئی عیسائی ہو، کوئی ہندو ہو، یا کوئی بھی یہودی ہو، کوئی بھی آج دنیا میں اس مسلمان امت کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد یہی ساری ہے، یہ جتنے ہیں ان کی مسلمانوں کی لاشوں پر ان کے تحقیق، ان کی آبرو ان کے بستروں پر روزہ جلوا رہی ہے، ان کے نانہالوں کے خون کو دھرتی چوسنے کے بعد گلرنگ بھی نہیں بنتی۔ وجہ کیا ہے؟ یہ سارے توحیدی گھوم رہے ہیں، اور اللہ جو فرماتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین، ہمارا وعدہ ہے، ہم وعدہ خلاف نہیں کرتے۔ اگر تم مومن اور خالص توحیدی اور سنت کے پابند آپس کے طالب بن کر اٹھو گے تو ہمارا وعدہ ہے کہ اس دنیا کی دھرتی میں بھی تم سرفراز اور کامران ہوگے، سربلند ہوگے، کامگاری تمہارا حق ہے، خلافت تم کو ہم دیں گے، تمہارے دین کو ہم تمکن بخشیں گے، تمہارے خوف کو ہم تم دنیا میں رہو گے، اس کے بعد جنت کی بہاریں ہیں، تمہارے قدم چومنے کے لیے بے قرار وہ تم کو آواز دیں گے، یہ عبادت اللہ، یہ اللہ نے بتایا۔ اور یہ سارے ایماندار پھیلے ہوئے ہیں، سمندر کی لہروں کے مقابلہ کرنے والا تعداد میں ریگزار کی ریگزاروں کی رزاق کی طرح سے یہ پھیلے ہوئے ہیں۔
اور پھر ایمان کا دعویٰ بھی ہے، مسجدیں بھی ہیں، لیکن اللہ کے نبی سمجھو فرمایا یہ مسجدیں دیکھنے میں بھری ہوگی، معمور ہوگی، لیکن خراب من الخدا، یہ کھڑر ہو گئے، ان کے اندر ایمان کی کوئی نمک نہیں ہوگی، کہیں یا اللہ لکھا ہو گئی یا محمد کو اللہ فرمائے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مشرکو اللہ کو گالی دینے والوں، ہر کام کے اوپر اللہ کو سب کو ختم کرتے ہو، غیر اللہ کو مدد کے لیے پکار کر اس مسجد حرام میں تو عرب کے ظالم لوگوں، قریش کے سرداروں، یہاں تو آ کر لات و منات کو نہ پکارو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو آواز دو، یہ قرآن میں تمہیں جن کیا ہے۔ اور آج مسجدوں کے اندر یا اللہ یا محمد لکھا ہوا ہے، گھروں کے اندر، رکشوں کے اوپر، بسوں کے اندر۔ اللہ نے فرمایا کہ مومن کے اوپر زندگی میں ایک بار فرض ہے حج، اور حج کے یہ ارکان ہیں، احرام باندھ کر جاؤ، تلبیہ پڑھتے جاؤ، حجر اسود کو چھات لگاؤ یا بوسہ دو، پھر طواف کرو، پھر دعائے مناجات ہے، اس کے بعد پھر سجدہ کرو، اور اس کے بعد پھر زمزم کا جو مالک کا احسان ہے اس سے فائدہ حاصل کرو، پھر دوڑ لگاؤ صفا اور مروہ کی۔ یہ بندگی کا یہ انداز ہے۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ ایک خانق کعبہ، ہزار نقلی کعبے، جمالی سے لے کر خیبر تک ہر گاؤں میں نقلی کعبے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قبر کرے گی، اہل کتاب کی طرح سے پکا کر کے ان کی پوجا نہ شروع کر دینا۔ قبر پکی ہوئی، ہندو کا کھڑا ہنومان پتھر تھا، مسلمان کا بڑا بابا ہو گیا حضرت وجود میں آ گئے۔ اس کے بعد یہ کعبہ بنا ہے، حج کی جگہ پر عرس نام لیا۔ خانہ کعبہ پر حضرت ابراہیم نے بنانے کے بعد اس کے اوپر پردہ اور حجاب ڈالا۔ آج یہ جو کعبے ہیں ان کے لیے پردہ ڈالنے کے لیے، کعبے کی دف اتارنے کے لیے، اللہ کے مقابلے میں اللہ کے بندوں کا مقام پیدا کرنے کے لیے یہ چادر جاتی ہے، چادر شریف ہے، یہ جاتی ہے، اور وہ اللہ کے بندے کے گھر پر ڈال کر اللہ کو للکارا جائے گا۔ تلبیہ پڑھتے تھے لبیک اللہم لبیک، تو تلبیہ ہو گیا باہو حق باہو بے شک باہو، نور 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 کے سارے لگ رہے ہیں، یہ بھی تلبیہ ہو۔ حجر اسود کو ہاتھ لگاؤ یا بوسہ دے کے طواف کرو، وہاں بتایا گیا یہاں بابا کے پائتی کا پتھر ہے یا ڈیوڑی کے اوپر ہاتھ لگاؤ، اور یہ بابا کی جو قبر کا یہ پتھر ہے اس کے پھرے لگا کر طواف کر کے ثابت کر دو کہ تم ایک اللہ کو زبان سے کہتے ہو، تم ہرگز ماننے کو تیار نہیں۔ تو گویا یہ پھیرے لگے، اور اس کے بعد پھیرے لگنے کے بعد پھر جو 2 رکعت نماز کا ذکر آیا ہے مقام ابراہیم پہ، تو یہی جھک گئے، ماتھا ٹیک دیا اور کہا یہ دنڈوت ہے مہاراج، مسلمان مہاراج ہے، اس لیے کہیں گے یہ سجدہ تعظیمی ہے۔ ہندو اگر جا رہا تھا تو اپنے مہاراج کے پاس تو کہتا تھا کہ میں درشن کو جا رہا ہوں، لیکن یہ مومن، یہ مسلمان جب جائے گا تو درشن تھوڑی کرے گا، یہ تو زیارت کرتا ہے اپنے بڑے بابا کی۔ وہ اگر پھیرے لگائے گا یہ طواف کرے گا، وہ وہاں بھجن گائے گا، یہ قوالی ارشاد فرمائے گا۔ وہ اگر چمٹے کا ملتظم سے تو بھی بتایا جائے گا کہ یہ بابا کی ڈیوڑی کا یہ پتھر ہے اور اس پہ پیٹھ لگا کر بابا نے مراقبہ کیا تھا، بس اب اس سے چمٹ جائیں گے، بابا تمہاری دعائی ہے۔ زمزم وہاں سے آتا تھا، اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، اور یہاں یہ دھون ہے جو لاہور کے جو انداتا کا ذکر آتا ہے، جس نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ جس طرح سے حضرت داؤد نے اولیاء کی عورت کو ننگا نہا کر دیکھتے ہوئے اس سے زناکاری کی اور اس کو پہلے ہی اپنے نکاح میں لا کر حضرت سلیمان کا نطفہ ڈالا، تو ظالم یہودیوں نے اپنی کتابوں میں اب تک ان کی توریت کے اندر لکھا ہوا ہے۔ کہا اسی طرح سے یہ لاہور کا داتا ہے جس نے لکھا
یہی حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا. آپ کی بھی نگاہ حضرت زینب کے اوپر ننگا نہاتے ہوئے پڑ گئی اور آپ نے پھر اپنی شادی اس سے کر لی. گویا یہ ساری اللہ کی بات سورہ احزاب کی ہے. یہ خالص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دھوکے سے بنایا. وہی جو اس وقت یہودی عیسائی اس بارے یہودی اور مشرک اور منافق الزام لگاتے تھے یہ عاشق ہو گئے اپنی مزاج بہن کے اوپر اور یہ سارا کھیل کھیلا ہے. تو اس نے لکھ دیا کشف المحجوب کے اندر کہ ہاں وہ بھی تھا، لیکن اس وقت جب حضرت داؤد یہ کام کر رہے تھے تو وہ اللہ کے ساتھ مثال نہیں ہو رہا تھا. ان کا اپنا ذاتی سہو کی حالت میں تھے جو صوفیہ نے سانا ہے. اور یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ پڑی وہیں پر جہاں پر حضرت داؤد کی پڑی تھی. یہ شکر کیفیت تھی. آپ اللہ کے ساتھ مثال فرما رہے تھے تو یہ کام آپ کا نہیں بلکہ اللہ کا ٹھہرا. اس لیے فائدہ یہ ہوا کہ وہ عورت آپ کی نکاح میں آ گئی اور زید پر حرام ہو گئی. بتاؤ یہ وہ شخص جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو کو اس طرح سے ان کو بتایا کہ سورہ عذاب کی ساری آیتیں اپنے مقصد کے لیے انہوں نے خود بنائی ہیں. وہ داتا کہلاتا ہے اور اس کا جب حج ہوتا ہے تو پورے لاہور کے اندر دل دھرنے کی دکھائی کرتے ہیں. اور یہی ہے سارے یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر پیش کرتے ہیں. یہ کاروباری جو دین کو دیکھتے ہیں جو شرک کے پرچارک ہے جو توحید کے نام سے چل اٹھتے ہیں کہتے یہ فساد کی چیز ہے. جن کی روزی جن کا پیٹ جن کی دنیاوی ترقی جن کے بچوں کا مستقبل اسی دولت کے اوپر اور حرام کے ذریعے سے باطل کی کمائی کھانے کے بعد اللہ کے بندوں کو جہنم کی ایندھن بنوانے کے لیے یہ ہے. یہی سب سے بڑے اس شرک کے یہ حمایتی ہے یہ رکھوالے ہیں. اور سب سے زیادہ جو ان کے اندر حرکت پیدا ہوئی ہے یہی جب توحید کی دعوت اٹھی ہے. ان کے اندر کچھ توحیدی کہلاتے تھے لیکن آخر میں ان کی زندگی گزری ہے کہ مانگتے ہوئے چندہ مانگتے ہوئے کہ دے دو ابو بکر اللہ کے نام پہ بھی نہیں ابو بکر کے نام پر دو عثمان کے نام پر علی کے نام پر کچھ کا. یہی دنیا یہ توحید سے کبھی کمائیں گے کبھی شرک سے کمائیں گے. اب یہ معاملہ ہے اہل کتاب امت کے اندر جب برائی یہ شرک کی آتی ہے جس کو حضرت عیسیٰ کہتے تھے ظالموں فقیہو سانپ کے بچوں سفرو تمہارا عالم یہ ہے کہ تم دنیا کو برباد کرنے کے لیے اپنے مرید بناتے ہو اسی دنیا کے لیے اور ان کے پیچھے بہرو پر میں ان کا پیچھا کرتے ہو. جب تمہارے قبضے میں آ جاتے ہیں تو تم دیوا کی کھیتی کو کھا جاتے ہو اس کے مکان کے اوپر قابل ہو جاتے ہو اور ان کو اپنے سے زیادہ اللہ کی راہ سے بے راہ کرتے ہو. تم سفیدی پھری ہوئی قبروں ظاہر سے تم صاحب و شفاف معلوم ہوتے ہو پیالے کے باہر کو صاف کرتے ہو اور اندر سے تمہارے اندر گندگی بھری ہوئی ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. سب سے زیادہ دشمن تم ہو توحید کے. تو ان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ یہ اہل کتاب امت کے جو لوگ ہوا کرتے جو آج اہل کتاب کی امت بن گئی بالکل ساری وہ چیزیں ہیں. اسی لیے آپ گوشت کھا سکتے ہیں ورنہ گوشت نہیں کھا سکتے. جو آپ کا گوشت قصاب ہے اس کا ایمان آپ کو معلوم. اگر اس کو اہل کتاب آپ نہ مانے خالص مشرک مانگے تو مشرک کا ذبیحہ مسلمان نہیں کھا. اسی لیے آج آپ کے یہاں شادی اور بیاہ ہو رہی ہے مومن بھی اللہ نے اجازت دی ہے اہل کتاب کے ساتھ لڑکی کے ساتھ کر سکتا ہے. ہاں اہل کتاب لڑکے کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا جاتا. تو آج اس دنیا کا یہ عالم ہے. یہ کاروبار چل رہا ہے دینداری کا کاروبار. یہ مسجدیں جو بلند ہوتی ہیں ان کے اندر یہی مولوی ہے ابھارتا ہے اب کچھ پرواہ نہیں کہ حرام کی چیز ہے حلال کی چیز ہے سب لگواتا ہے اور پھر وہ نگاہ دیکھتا رہتا ہے کہ جمعے کے خطبے میں ایسی بات کہوں کہ حضرت ناراض نہ ہو. ہر سال تو 11ویں کرتے ہیں لاہور چلے جاتے ہیں کبھی جاتے ہیں جنتی دروازے کی طرف. اب اگر کہیں توحید کی بات کہہ دی تو یہ ان کی تھیلی کھلتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے سی جائے گی. اور میرا اس مسجد کے اندر امامت کا جو معاملہ ہے یہ بھی کٹائی میں پڑ جائے گا. آج دنیا میں یہی سب کچھ ہو رہا ہے. اب آپ کی ذمہ داری پہچانی اور اگر اس ایمان کے ساتھ وہ چاروں چیزیں نہیں کی گئی. سب سے پہلی چیز جو مالک فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا. اگر اللہ کے اپنے ایمان کو ثابت کرنا چاہتے ہو تو یہ جو طاغوت یہ قبروں کو پجوا رہے ہیں
جو داداؤں کی انہوں نے فوج تیار کر رکھی ہے، جو دستگیر اور گوشوں کے پجاری ہیں، ان کی کمائی کھاتے ہیں، ان کی نظر و نیاز کرواتے ہیں، یہ عرف اور میلے کے پرچارک ہیں۔ ان تاغوتوں کا کفر کرو گے، حقیقت ان کے سامنے لاؤ گے، قیامتیں پھر ٹوٹ پڑیں گی، پھر ٹکراؤ ہوگا، اور ہونا چاہیے مبارک ٹکراؤ وہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، یہ دعوت جب اٹھتی ہے آپ کی تو آخر کار وہ مبارک دن بھی آ جاتا ہے۔ فَإِذَا هُمْ یکایک حالت دیکھنے والا دیکھتا کیا ہے کہ فریقان یختصمون، جب دو گروہ میں بڑھ جاتی ہے قوم اور ان کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، مخاصمت ہو جاتی ہے، شروع ہو جاتی ہے، یہ مبارک موقع ہے۔ اور کس بات میں فرمایا ہذانی خصمان اختصموا فی ربی، اب یہ دونوں گروہ جو لڑ رہے ہیں، جن کا صرف معاملہ ہے اللہ کے بارے میں، ایک کہتا ہے مومن چھوٹا سا گروہ کمزور دیکھ سمجھا جانے والا کہ مالک اکیلا یکتا ہے، غیر اللہ شریک کو کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مالک، اس نے ان کو رسول بنایا ہے، اس کے پاس جانا ہے۔ اور قوم کا بڑا حصہ جمع ہوا ہے کہ نہیں دستگیر ہے، یہ داتا ہے، یہ مشکل کشا ہے، بندہ پرور ہے، بندہ نواز ہے، مجیب الدعوات ہے، سمیع دعا ہے، یہ دربار ہے، یہ جس کو چاہے دے سکتا ہے، ناراض ہو جائے تو بگاڑ دے، برباد کر ڈالے۔ فرمایا ان دو کے درمیان پھر جب جنگ چھڑنے کا معاملہ آ جائے، یہ ایک مسئلہ اصلی مسئلہ بنے تو یہ مبارک دن ہے۔ آئیے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ پر اعتماد کر کے مالک نے جو فریضہ ہم پر عائد کیا ہے، ذمہ داری ڈالی ہے، اس کو لے کر مل کر اٹھے، ایمان کی بات اٹھائیں، توحید کی بات، شرک کی ہے کہ نجس لاش کو ہم جھجوڑیں، ہر انداز کو واضح کرے دنیا کے سامنے، اور پھر اس راہ کے اندر اللہ سے توفیق مانگ کر پھر جمنے کی کوشش کرے۔ جب کہیں وہ دن آئے گا، آج نہ آئے، 1000 سال کے بعد آئے، جس کے لیے بخاری مسلم میں حدیث آئی ہے کہ پھر وہ حال ہو جائے گا کہ اس دنیا کی اس ساری فضاؤں میں زمین کے اوپر مومنوں کے علاوہ ایک کافر بھی موجود نہیں ہوگا، لیکن وہ اس طرح سے وہ دور نہیں آئے گا جس طرح سے آج امت کر رہی ہے۔ کان میں آواز پڑتی ہے یا مشکل کشا مدد، اور اس کے بعد کان پر کیوں تمیزیں، ہر طرف اس منائے جا رہے ہیں، ٹی وی سے، ریڈیو سے، ہر جگہ کتابوں کے اندر، اخباروں کے اندر اللہ کے ساتھ شرک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور یہ تفریح کرنے والے ٹی وی پر صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جو ستارہ آیا ہے اس کی آنکھ کی چمک کیسی ہے، اس کے غازے کا انداز کیسا ہے، اور اس کی شکل و صورت اور شواہد کس طرح سے دل کے اندر کھپی جا رہی ہے۔ تو کہیں اس طرح سے کیا نامردوں کے ذریعے سے کبھی اسلامی انقلاب آیا ہے؟ کیا کامدان کے رسیاؤں نے کبھی دنیا میں کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے اللہ کی اس دھرتی پر امن و سکون ہو؟ تو اللہ کے یہاں سے ایمان مقبول ہے کہ ایمان لانے کے بعد پھر وہ بے ایمانی کا دشمن بن کر اٹھے اور سارے قرآن و حدیث کی ہدایات کی روشنی کے اندر پھر اصلاح کا کام شروع ہو، اپنے نفس سے شروع کرے اور اپنی آخری سانس تک اسی راہ میں لگا رہے، تب کہیں اللہ کی رحمت سایہ کرے گی، اس دنیا کی ذلت کو بھی ہٹا دے گی، اور آخرت میں جہنم کی آگ بجھ جائے گی۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور پروردگار آپ حضرات کو بھی یاد دلائے وہ دن کہ جب ہاتھ اگر سینے سے مضبوط ہاتھ دھڑک جائے تو سہا نہ پائے گا انسان۔ یہ پیر آج دوڑاتے پھرتے ہیں، ان میں وہ دم نہ ہوگا کہ اس لاشے کو اٹھا سکے۔ تو اس دن سے پہلے جب آنکھیں پتھرا کر چڑھنے لگے اور انسان روک نہ پائے اور منہ حرام و حلال سے بے پرواہ کھل جائے تو ٹھاٹا بانے دوسرے، اس دن سے پہلے ابھی موقع ہے جب تک کہ نفسوں میں جنبش ہے، دل کے اندر گرم و سیال خون کر رہا ہے، اور ایمان کے اندر اگر کوئی پالیدگی ہے تو آئیے کہ اللہ سے پرانی ساری خطاؤں کی توبہ کر کے کمزوریوں کی معافی مانگ کر پھر ایمان کا پھر تازہ ارادہ کرے۔ لا الہ الا اللہ کے معنی یہ ہے الہ ایک ہے، سارے تیرے بندے تیرے غلام ہیں، نیک بندوں کا راستہ اختیار کریں گے لیکن ان کی پوجا اور پکارے نہیں ہوں گی، ان کی نظر نیاز پہ انکار کرنے والے نہیں بلکہ اس کے دشمن ہیں، اور مالک تیرے نبی صاحب کے طریقے کے اوپر ہماری ہر چیز ہوگی، اور آخرت ہماری نگاہ میں ہے، اور دنیا کے ساتھ جو مردانہ معاملہ کریں گے، اور پھر اللہ بھی دیکھے گا اور دنیا بھی دیکھ لے گی
کہ ایمانداروں سے جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ پورا ہو کے رہے گا۔ اللہ سب کو کامیاب سرفراز کرے۔ مالک توبہ کو قبول کرنے کے بعد پھر جہنم کا ایندھن بنانے کی بجائے جنت کی بادشاہت کے سپرد کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ العظیم۔ یہ دعوت ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ گویا یہ والا بیان ڈاکٹر صاحب کی پوری زندگی اور ان کے سارے لٹریچر، سوال و جواب اور جتنے بیانات ہیں اس کا نچوڑ ہے۔ اور اسی دعوت کے اوپر میں آج سے 38 سال پہلے میں ساتھی بنا جب میں آرمی افسر تھا الحمدللہ، اور یہ دعوت میرے رگو پے کے اندر اتر گئی، اور بالکل یہ حق دعوت میں نے اس کی تصدیق کی، اور اس کا ساتھ دینے کے لیے میں نے عہد و پیمان کر لیا اپنے مالک اور خالق سے۔ اور بسوں میں اور راولپنڈی، راجہ بازار اور آگے پیچھے میں نے دعوت اللہ کرنی شروع کر دی، اپنے علاقے میں بھی گجر خان اور یہ چکری وکیلاں۔ یہ دعوت اللہ کے بندو بڑی زبردست دعوت اٹھی ہے۔ اس میں شرک کی ایک ایک قسم کو گویا کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے، شرک پھیلانے والوں کی نشاندہی کی گئی ہے، اور پھر دوبارہ امت مسلمہ اٹھنے کے لیے جتنی یہ قرآن و حدیث کے دلائل تھے وہ دیے گئے ہیں کہ تم پھر اٹھ سکتے ہو اگر یہ توحید کی دعوت لے کر اٹھو، ایمان کے تم معیار بنا لو، اپنے قول و فعل کے تضاد کو تم دور کرو۔ تو یہ بہت ایک مبارک دعوت ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1986 میں فوت ہو گئے، لیکن ڈاکٹر صاحب کے جو ساتھی ہیں، مخلص ساتھی ہیں، وہ تو ابھی تک اس دعوت کے اوپر جمے ہوئے ہیں اور اسی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اور کتنے ایسے لوگ تھے جو ڈاکٹر صاحب کے دور میں تو ان کے ساتھ تھے، لیکن بعد میں کچھ ان کے اندر پھر پریشانیاں آئیں، تبدیلیاں آئیں، خاص کر ڈاکٹر صاحب کی وفات کے 3 مہینے بعد ہی یہ عبد القادر سومرو، امیر بادشاہ، ظفر چشتی، پھر یہ عبد الحادی اور یہ مولوی بشیر ملتان والے، یہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے اپنے علیحدہ پلیٹ فارم بنا لیے، حتیٰ کہ 2005 کے اندر ایک گروپ حکیم رمضان نے اندر رہ کے بہت ہی زیادہ نقصان پہنچایا اس جماعت کو۔ سرفراز اور ان لوگوں نے ایک علیحدہ گروپ بنایا، بدر الزمان صدیقی بھی ان کے جال میں آ گئے۔ تو یہ 2005 میں انہوں نے بھی علیحدگی اختیار کر کے اپنی علیحدہ وہ معاملہ شروع کر دیا۔ حالانکہ دیکھیے توحید کی دعوت کے اندر تو سرا برابر کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا، بہرحال اپنی اپنی قسمت اور اپنا اپنا نصیب ہے۔ 2017 کے اندر آ کے محمد حنیف بھی اس جال میں آ گئے، ان کے اوپر بھی شیطان کا شدید وار ہوا اور سجدہ تعظیمی کا، ڈنڈوت کا یہ شرک جماعت کے اندر لے آئے کہ پورے خاندان یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ یہ انہوں نے اپنی تفسیر دعوت القرآن صفحہ 1175 کے اوپر لکھ دیا۔ تو یہ شرک ان کے اندر آیا، حالانکہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی بہترین تفسیر اس حوالے سے موجود تھی کہ یہ سجدہ شکر ہے جو پورے خاندان نے اللہ کو کیا تھا، شکر گزاری کا سجدہ تھا ان نعمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان کے اوپر اللہ نے کی۔ اور پھر فتویٰ لگایا کہ جس کا ایمان خراب ہوتا ہے، عقیدہ اس کا صحیح نہیں ہوتا، وہ اس طرح تفسیر کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، کیونکہ محمد حنیف کے دماغ کے اندر شرک تھا، اس نے اسی طرح تفسیر کی، اور کتنے یہ لوگ ہیں ان کے ساتھ ہو گئے، ایمان سے ہٹ گئے، قرآن کو پیچھے کر دیا اور محمد حنیف کو آگے کر دیا انہوں نے۔ منور سلطان ہوں، عبداللہ عمر دورانی ہوں، قاری خلیل الرحمان ہوں، جتنے بھی ہیں یہ سارے، اپنے اسلم صاحب ہو گئے، اور کیا نام ہے، ممتی گل نے بھی انہی کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ تو یہ دیکھیے یہ اس طریقے سے بربادی آئی ہے۔ تو اللہ کے بندو ابھی بھی موقع ہے، دوبارہ اکٹھے ہو جاؤ، ایمان کو خالص کر لو، یہ بہترین دعوت موجود ہے۔ یہ 2 گروپ جن کے اندر شرک آ گیا، یہ شرک سے توبہ کریں، لانڈی والا گروپ اور یہ رفاعام والا یا عبداللہ عمر دورانی والا، ان کے اندر تو شرک آ گیا ہے، تو بربادی ان کی آ گئی۔ لیکن دوسرے جو لوگ ہیں یہ بھی علیحدہ علیحدہ دعوت دینے کے بجائے، یہ میری گزارش ہے خاص کر اختر بیگ صاحب سے اور دائیو صاحب سے، یا یعقوب علی ہیں اور سرفراز لوگ ابھی بھی ہیں، یہ بدر صاحب کے بچے ہیں، فیاض محمود باجوہ ہے، سارے اکٹھے ہو جاؤ اور آپس کی جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں یہ تو ختم کر دو۔ ڈاکٹر صاحب کی بہترین تشریح کی موجودگی میں اگر آپ لوگوں نے اپنی چلائی ہے تو پھر ظاہری بات ہے یہ آپ اس دعوت کے اوپر تو نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو یہ بعد میں یہ جو ویڈیو کے معاملے میں اختلاف کیا لوگوں نے، یہ بھی ڈاکٹر صاحب کا یہ بیان سن لیں، ڈاکٹر صاحب یہاں ہر جگہ بیان کرتے ہیں اسی انداز سے، یہ جو ریڈیو کے اوپر، ٹی وی کے اوپر، کتابوں میں، اخباروں کے اندر یہ جو کفر و شرک پھیلایا جا رہا ہے، اس کی بجائے توحید ہو، ایمان ہو،
اور ایمان اور اسلام کے لیے ویڈیو کا استعمال بالکل جائز ہے، کسی حدیث کا انکار نہیں ہوتا ہے، کیونکہ حدیث کا انکار کیسے ہو سکتا ہے، اس دور میں تو ویڈیو تھے ہی نہیں۔ باقی وہ جو تصویر کی حرمت آئی ہے وہ جو مصور بناتے تھے یا مورتیاں ان کے بارے میں ہیں، یا لٹکائی جاتی تھی جو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، وہ اس میں نہیں آتا ہے۔ ویڈیو جدید ٹیکنالوجی، اس کا بھرپور استعمال ہونا چاہیے۔ تو اس انداز سے پھر بھائیو واپس لوٹو اور ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہو کر اس ایمان کے اوپر دیکھیں، شرک اور توحید بالکل واضح چیزیں ہوتی ہیں، اس میں کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ جو سمجھ میں نہیں آتی، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ تو اس ایک چیز کے اوپر کہ رد شرک اور توحید اور کفر بالطاغوت، اس کے اوپر اکٹھے ہو جاؤ، باقی کوئی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے اختلاف کیا جائے یا آپس میں لڑائی جھگڑے کیے جائیں۔ آخر کیا بات ہے بتاؤ، میں اسی دعوت کو لے کر آگے بڑھ رہا ہوں، آخر کون سی چیز آپ کو ناگوار گزری ہے؟ جو رد شرک ہوتا ہے کیا آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے؟ جو توحید کی کھلی دعوت ہوتی ہے کہ آپ کو اچھی نہیں لگتی ہے؟ تو کہیں نہ کہیں پرابلم ضرور ہے۔ یہ شیطان کے سوار کو الٹو، توبہ استغفار کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے، جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھو معافی مانگ کے پچھلے گناہوں سے پھر دوبارہ متحد ہو جاؤ۔ بھی زندگی ہے، موت آ جائے گی تو پھر نہیں کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔